خدا غیب میں ہے، اس کے متعلق جو علم ہے، جو معلومات مل رہے ہیں امت کو، وہ علم غیب ہے، اور جنت غیب میں ہے اور اس کے تعلق سے جو علم مل رہا ہے امت کو وہ علم غیب ہے، دوزخ غیب میں ہے اور اس کے بارے میں نبی کے ذریعے سے جو علم مل رہا ہے وہ علم غیب ہے۔ علم غیب کو نبی سے سنا اور یہ مانا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، وہ واقعی علم غیب ہے جو اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ رہا ہے، تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر سن کے نہ مانے اور یہ کہے کہ یہ علم غیب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے عالم غیب میں، یہ جیسا بتا رہا ہے ویسا عالم غیب میں نہیں ہے، جنت غیب میں نہیں ہے، دوزخ غیب میں نہیں ہے، معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بندگان خدا، معلوم یہ ہوا کہ علم غیب ملتا ہے پہلے نبی کے ذریعے سے امت کو، اور پھر اسے مان لیتی ہے امت، تو مسلمان ہو جاتی ہے، انکار کرتی ہے تو کافر ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا مدار، اسلام کا دار و مدار اور اسلام کا انحصار، مسلمانی کی شرط اولین علم غیب ہے۔ علم غیب ہی نہ ملے گا آپ کو تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ پہلے آپ کو علم غیب ملا ہے، پھر آپ مسلمان کہلائے۔ اس علم غیب کو جو نبی کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، اس علم غیب کو حق مان کر، علم غیب مان کر مسلمان کو علم غیب حاصل ہے۔ اب اس علم کو اس نے یقین کے درجے تک پہنچا دیا تو اب وہ مسلمان ہو گیا، اہل ایمان ہو گیا، اہل تقوی ہو گیا، مصطفیٰ کا امتی ہو گیا، حضور کی امت اجابت میں داخل ہو گیا، سرکار کا غلام ہو گیا۔ ایسا ہی امتی اگر اللہ کرم کرے تو ولی بن گیا، اللہ کرم کرے تو خطب بن گیا، اللہ کرم کرے تو غریب نواز کہلایا۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ علم غیب ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ علم غیب ہر مسلمان کو حاصل ہے، یقیناً حاصل ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ جنت خدا کے جمال کا مظہر ہے، دوزخ خدا کے جلال کا مظہر ہے۔ پل صراط کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، حشر کا دن کیا ہے، سورج کا سوا نیزے پہ آ جانا کیا ہے، گرمی محشر کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، سلسبیل کیا ہے، تسنیم کیا ہے، حوریں کیا ہیں، غلمان کیا ہیں، وادی غی کیا ہے۔ تو بندگان خدا، عالم غیب ہر مسلمان کے علم میں ہے، تو ہر مسلمان کو علم غیب حاصل ہے۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب تھا کیا؟ رسول اللہ کو علم غیب تھا کیا؟ بندگان خدا، رسول اللہ کا تو مقام ہی الگ ہے۔ سب خبر دینے والے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، جنت کے بارے میں خبر دے گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام جنت کے بارے میں خبر دینے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت و دوزخ کے بارے میں خبر دینے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اور ملائکہ کے بارے میں، جنات کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں، عالم غیب میں جو مخلوقات خدا کی ہیں موجود، ان کے بارے میں خبر دینے والے۔ ہر نبی غیب کی خبر دینے والا، ہر نبی غیب کی خبر دینے والا، اور میرا نبی، ہر نبی غیب کے بعد، ہر نبی عالم غیب کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ہر نبی عالم غیب کے پیدا ہونے کے بعد، موجود ہونے کے بعد، مخلوق ہونے کے بعد پیدا ہوا۔ حوریں پہلے پیدا ہو گئیں، جنت پہلے پیدا ہو گئی، دوزخ پہلے پیدا ہو گئے، دوزخ کے مختلف عذاب پہلے پیدا ہو گئے، پل صراط پہلے پیدا ہو گئے۔
حوض کوثر پہلے پیدا ہو گیا، تسنیم پہلے پیدا ہو گئی، سلسبیل پہلے پیدا ہو گئی، جنات پہلے پیدا ہو گئے، شیاطین پہلے پیدا ہو گئے، حضرت آدم بعد میں پیدا ہوئے۔ عالم غیب، اگر غلط ہے تو مجھ سے سوال کرو، جو کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ عالم غیب پہلے موجود ہو گیا، جنت عالم غیب کی مخلوق، دوزخ عالم غیب کی مخلوق، پل صراط، میزان، ملائکہ، اجنہ، شیاطین، حوریں، غلمان، نعیم بہشت، دوزخ کے مختلف عذاب، یہ سب عالم غیب کی چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں پہلے پیدا ہو گئیں، حضرت آدم بعد میں پیدا ہوئے، حضرت شیس بعد میں پیدا ہوئے، حضرت ادریس بعد میں پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء کا سلسلہ چلا ہے وہ بعد میں پیدا ہوا۔ عالم غیب پہلے، ہر نبی بعد میں، اور عالم غیب پہلے، میرا نبی پہلے، عالم غیب بعد میں۔ جو غیب عالم غیب کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہو وہ تو عالم غیب کا علم رکھے، جو عالم غیب کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو اسے عالم غیب کی خبر نہ ہو، غیب کی خبر نہ ہو، یہ کیسی حماقت کی بات ہے۔ ہر نبی بعد میں، غیب پہلے، میرا نبی پہلے، غیب بعد۔ ہر نبی کے لیے عالم غیب نہیں پیدا ہوا، ہر نبی کے لیے عالم غیب پیدا نہیں ہوا۔ حقیقتاً، اصالتاً، بالذات جنت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ دوزخ جنت کی مختلف بہاریں ہیں، جنت کی طرفہ بہاریں ہیں، دوزخ کے مختلف عذاب، پل صراط، عالم غیب کی مختلف اشیاء اور مکونات و مخلوقات و موجودات، یہ کسی نبی کے لیے نہیں پیدا ہوئی، پیدا ہوئی یہ مخلوقات تو میرے نبی کے لیے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک عالم غیب پیدا، ان کے لیے عالم غیب نہیں پیدا ہوا، پیدا ہوا عالم غیب تو میرے نبی کی خاطر پیدا ہوا۔ تو جس کے لیے عالم غیب پیدا ہوا اسی کو اللہ عالم غیب کا علم نہ دے گا، علم غیب عطا نہ کرے گا۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تعالی نے پہلے پیدا کیا اور تمام عالم غیب کو بعد میں پیدا کیا۔ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا؟ اس لیے کہ اصل پہلے پیدا ہوتی ہے، فرع بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اصل پہلے پیدا ہوتی ہے، فرع بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ باپ اصل ہے، اولاد فرع ہے۔ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عالم غیب فرع ہے اور اصل محمد عربی رسول ہاشمی و مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ اصل کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اور فرع کو بعد میں پیدا کیا۔ حضور کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا عالم غیب سے کہ اگر حضور نہ پیدا ہوتے تو عالم غیب پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ دودھ ہی موجود نہیں ہے، رحمانی شاہ صاحب کے پاس دودھ ہی موجود نہیں ہے تو وہ دہی کیسے بنائیں گے؟ شہری میں کیسے کھائیں گے دہی؟ دودھ ہی موجود نہیں ہے، اصل ہے دودھ، فرع ہے دہی۔ آپ تو سمجھ نہیں سکتے نا دودھ دہی کی مثال۔